السلام علیکم۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ماہواری کے دوران بھی عورت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہے؟ یہ سن کر شاید آپ حیران ہو جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ان دنوں میں وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جو ان دنوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یہی اعمال عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران واقعی عورت عبادت سے محروم ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ ایسے راز ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جن پر عمل کر کے آپ ان دنوں میں بھی بے پناہ نیکیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان عورت کو معلوم ہونے چاہیے، مگر افسوس بہت سی بہنیں لا علمی میں عبادت کے قیمتی موقع کھو دیتی ہیں۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب عورت نماز اور روزے سے معذور ہو جاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتی۔ ایسے اذکار، دعائیں اور اعمال ہیں جو ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت سی خواتین اس بارے میں پریشان ہوتی ہیں کہ وہ ان دنوں میں کون سی خاص عبادت کریں، کون سا ذکر کریں اور کیا چیزیں ان کے لیے منع ہیں۔ آج میں آپ کو ان خاص عبادت کے بارے میں بتاؤں گی جو نہ صرف ان دنوں میں جائز ہیں بلکہ ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا۔ وہ اعمال جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے اور آپ کے دل کو سکون عطا کریں گے۔ پیاری بہنوں، میری آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس رات کی جس میں تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، جہاں ہر ایک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب برات کی رات وہ رات ہے جہاں بخشش تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور جہاں تمہارے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تم اس رات کو کیسے گزارو گی؟ یہ چند خاص اعمال کر لو، چاہے تم حیض کی حالت میں کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہاری یہ عبادت قبول ہوگی۔ بس ذرا سا وقت نکال لو، بس چند لمحے اللہ کے لیے جھک جاؤ، بس تھوڑی دیر توبہ کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کیسے تمہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن اگر تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، اگر تم نے دنیا کی مستیوں میں اس رات کو گزار دیا، اگر تم نے اس سنہری موقع کو کھو دیا، تو یاد رکھنا دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جاؤ گی۔ تمہارا آنے والا سال مشکلات اور پریشانیوں میں گزرے گا۔ تمہاری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تمہاری زندگی میں وہ سکون نہیں آئے گا جس کے لیے تم ہر وقت تڑپتی ہو۔ تمہارے دل میں بے چینی رہے گی، تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، تمہاری دعائیں عرش تک نہیں پہنچیں گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا تھا تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ جب اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعا کر رہے تھے تو تم دنیا کی باتوں میں مصروف تھی۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں خیر لکھنے والا تھا تو تم نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ وہ رات ہے جہاں تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم اپنی قسمت بدل لو، اپنے لیے جنت لکھوا لو، اپنی تقدیر کو بہتر کروا لو، یا پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں چلی جاؤ۔ بس ذرا سوچو، اگر یہ شب برات تمہاری زندگی کی آخری شب برات ہوئی تو، اگر یہ تمہیں دوبارہ نصیب نہ ہوئی تو، اگر تمہیں دوبارہ ایسا موقع نہ ملا تو کیا واقعی تم اس مبارک رات کو، قیمتی رات کو ایسے ہی ضائع کر دو گی؟ کیا تم واقعی اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لو گی؟ یہ وہ وقت ہے جب سب کچھ تمہارے حق میں لکھا جا سکتا ہے،
لیکن تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کیا چاہتی ہو، رحمت یا محرومی، بخشش یا بربادی، جنت یا جہنم، یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس رات کو ضائع کر دیا تو یاد رکھنا زندگی میں مشکلات بڑھیں گی، دل کی بے سکونی ختم نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں شب برات جیسی رات عطا کی تھی تو تم نے اس رات میں کیا کیا، تو تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا اس بات کا؟ اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے اس رات کو کیسے گزارنا ہے۔ کیا تم اللہ کو سب کچھ مان کر اس کی رحمت میں آ جانا چاہتی ہو، یا پھر اس مبارک رات کو برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانا چاہتی ہو؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سے خاص وظائف اور اذکار ہیں جو ماہواری کے دوران بھی کیے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ راز جاننا چاہتی ہیں جو ان دنوں میں آپ کی عبادت جاری رکھنے میں مدد دے سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، کیونکہ شاید آج کی معلومات آپ کی زندگی بدل دے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد قریب آ جاتی ہے، ایک ایسی رات جس میں مقدر لکھے جاتے ہیں، رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص رات ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مشکل آسان کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا طالب جسے رزق عطا کیا جائے۔ اور اللہ کی یہ رحمت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں یا قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات دلوں کو صاف کریں، سب کو معاف کریں اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رات دراصل سال بھر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں کہ کس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، کسے نئی زندگی عطا کی جائے گی، کسے عزت ملے گی اور کس کے مقدر میں کیا لکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ طے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اس رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے، توبہ استغفار کرتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے۔ بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیک اعمال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کریں تو ان کے لیے بھی نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو بھی اس میں تہجد ادا کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوگا۔ جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے رد نہیں کرے گا۔ یہ رات عذاب سے بچنے، آزمائشوں سے نکلنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اور جو لوگ دل سے اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ رات
کسی نعمت سے کم نہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس مبارک اور قیمتی رات میں اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، ان کو یاد رکھیں اور ان کے لیے ذکر اذکار اور نفل نمازوں کا ہدیہ بھیجیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں ان کی طرف سے، کیونکہ یہ رات رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے، جس میں کی گئی عبادت، دیے گئے صدقات، مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس رات میں عبادت کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ یہ وہ موقع ہے جب قسمت بدل سکتی ہے، جب گناہ مٹ سکتے ہیں، جب دعا کی قبولیت کے دروازے کھل سکتے ہیں، جب بخشش کی امید پیدا ہو سکتی ہے، جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے، اس سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنے دل کو ہر کدورت سے پاک کرے، اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرے، کیونکہ یہ رات دوبارہ ملے گی یا نہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر یہ رات نصیب ہو گئی، اگر اس رات میں عبادت کر لی، اگر اس رات میں اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمام حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں، زندگی، موت، رزق، عزت اور ذلت، سب کچھ مقدر کیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، اسے عطا کیا جاتا ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ اس عظیم رات کی قدر نہیں کرتے اور اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ اپنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں، قرآن پڑھنے میں گزارتے ہیں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ جو اس رات کو ضائع کر دیتا ہے وہ ایسے قیمتی موقع کو کھو دیتا ہے جو شاید دوبارہ نہ ملے۔ جو لوگ اس رات بھی اللہ کو نہیں پکارتے وہ دراصل اپنی محرومی کا فیصلہ خود لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، مگر تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جب آسمان سے رحمت برس رہی تھی تم دنیا کی رنگینیوں میں گم رہے، جب بخشش کے اعلان ہو رہے تھے تو تم بے فکری کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اور یہی وہ وقت ہے جب تمہارا ایک سجدہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب تمہارا ایک آنسو تمہارے سارے گناہ مٹا سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، مگر تم غفلت میں سوئے رہتے ہو۔ شب برات میں ماہواری کے دوران 7 بہترین طریقے ہیں عبادت کے۔ نمبر 1، درود شریف کی کثرت۔ ماہواری کی حالت میں درود شریف پڑھنا سب سے آسان اور مؤثر عبادت ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس رات میں جتنا زیادہ درود پڑھا جائے گا اتنی ہی اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ نمبر 2، توبہ و استغفار کی کثرت۔ یہ رات گناہوں سے بخشش کی رات ہے اور ماہواری میں بھی عورت استغفار کر سکتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس رات میں جتنا زیادہ استغفار کیا جائے اتنی ہی اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ نمبر 3، دعا کرنا۔ سب سے اہم عبادت ہے دعا مانگنا۔ جو بہنیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ دعا کے ذریعے اللہ سے جڑ سکتی ہیں۔
اس رات میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دل سے دعائیں مانگیں، اپنی بخشش کی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، قرآن سننا اور غور و فکر کرنا۔ ماہواری میں قرآن کو ہاتھ لگانا اور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن قرآن سننے کی اجازت ہے۔ اس رات میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ الدخان اور دیگر صورتیں سننا بہت بڑی عبادت ہے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ شب برات میں صدقہ کرنا بہت مؤثر عمل ہے، اور جو بہنیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صدقہ دے کر اللہ کی رحمت حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ صدقہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے، یتیم کی مدد کرنے یا کسی بیمار کی دوا خریدنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، نیت اور دل کی عبادت۔ ماہواری میں اگر کوئی عورت دل میں یہ سوچے کہ اگر وہ پاک ہوتی تو پوری رات عبادت کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پوری رات قیام کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور جو بہنیں ذکر کرتی ہیں ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر جنت میں آپ کے لیے درخت لگا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ شب برات میں غفلت کرنے والی عورتوں کے لیے افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس رات کی جو قدر نہیں کرتی اور محض اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ رات ضائع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ذکر اذکار ہیں یہ میری وہ سب بہنیں کر سکتی ہیں اپنے خاص دنوں میں، اور وہ دنیا کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے موبائل، سوشل میڈیا اور دیگر فضول کاموں میں لگ کر اس عظیم الشان رات کو ضائع کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ ان پر بھی اتنی ہی رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے جتنی دیگر بندوں پر۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اس رات کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ماہواری میں بھی عبادت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ رات رحمت اور بخشش کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو نوازتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے۔ اب یہ سب ہمارے اوپر ہے کہ اس رات کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لیں یا محروم رہ جائیں۔ میری یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔